بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ کے رسول کی خوبصورت دعا یہ آپ نے میرے ساتھ پڑھنی ہے۔ اللہم انفعنی بما علمتنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اے اللہ مجھے اس علم سے نفع دے جو تو نے مجھے سکھایا، اور مجھے وہ علم سکھا جو مجھے فائدہ دے، اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ جامعہ ترمذی کی یہ دعا ہے۔ نکالو آگے سبق کی، میرے خیال ریویژن ہوگی، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کل ہم نے کیا کیا پڑھا تھا۔ یہ اگلا پیج کرو نیچے، آگے کرو۔ سبق نمبر 3 کی دہرائی، یہ کرو ذرا، کل والی دہرائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کو کتنا یاد ہے۔ مکہ واپسی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے، اور کہاں سے وہ واپس آئے تھے؟ بنو، وہاں وہ کس لیے گئے تھے اور کتنی دیر رہے تھے؟ 2 سال رہے، اور پھر 2 سال، تقریباً 2 سال سے زیادہ عرصہ وہ رہے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اتنی دیکھی۔ وہ برکات کیا تھی کہ جب وہ بکریاں چرانے جاتے، یار یہ اب ٹیک چھوڑ دو، ہاں یہ چھوٹے بھائی ببلو۔ تو اللہ کے نبی کی برکات دیکھی، وہ کیا تھی کہ ایک تو جس گھر میں پہلے فاقہ تھا، غربت تھی، تو اس گھر میں اللہ کے نبی کے آنے سے برکتیں بھی آ گئیں، رونقیں بھی آ گئیں، روشنیاں بھی آ گئیں، اور بکریاں جو خالی پیٹ جاتی تھی اور خالی پیٹ واپس آتی تھی، تو وہ جب جاتی چر کے آتی، پیٹ بھر کے آتی، ان کا دودھ بھی، ان کے تھان بھی دودھ سے بھرے ہوتے، اور بچے بھی دودھ پیتے، گھر والے بھی پیتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی جب برکات دیکھی تو انہوں نے پھر 2 سال دودھ پلایا، اور اس کے بعد بھی 2 سال اللہ کے نبی کو اپنے پاس رکھا۔ اور پھر وہ جب واقعہ ہوا کون سا؟ شق صدر کا، جس میں کیا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی کا سینہ چاک کیا، آب زمزم کے ساتھ اس کو دھویا، اور وہ جو لوتھڑا تھا، جو شیطان والا حصہ تھا، وہ نکالا، اور پھر اس کو واپس کر کے، جس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اللہ کے نبی کے خادم تھے، 10 سال انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی، وہ کہتے تھے کہ میں اس سلائی کے نشان اللہ کے نبی کے یہاں پر، تو بچوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا، تو وہ آئے، وہ دیکھا تو ان کا کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو پھر وہ دائی حلیمہ ان کو واپس چھوڑ آئی۔ تو پھر پرورش کس نے کی؟ والدہ نے۔ اور والدہ کی وفات پھر کب ہوئی؟ جب اللہ کے نبی کی عمر 6 سال ہوگی۔ پھر اس کے بعد دادا ابو نے، ان کی وفات کب ہوئی؟ 8۔ پھر کس کے پاس؟ چچا کے پاس۔ اور اللہ کے نبی نے 2 پیشے اختیار کیے، وہ 2 کون کون سے والے تھے؟ بکریاں چرائی، اور بکریاں چرانے کی جو اجرت اللہ کے نبی کو ملتی تھی وہ 1 قرات تھی۔ 1 قرات اس وقت کا سکہ تھا، وہ اللہ کے نبی کو اجرت کے طور پہ ملتا تھا۔ اور یہ بھی کل آپ کو سر نے بتایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائیں، اس میں حکمت کیا ہے کہ بکری ایسا جانور ہے کہ اس کو آپ سختی کے ساتھ مار نہیں سکتے، اور وہ اپنی عادت سے باز بھی نہیں آتی، اور نبیوں والا کام کبھی بھی آسان نہیں ہوتا۔ نبی لوگوں کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، اور لوگ جو انسان کسی دوسرے کی اصلاح کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ میرا دشمن ہے، وہ اس کی بات نہیں مان رہا ہوتا۔ تو اللہ نے تمام انبیاء کی اس طرح ٹریننگ کی کہ جانور بھی جب اپنی خصلت سے باز نہیں آتا تو نبیوں نے بار بار ان کو ٹیم کیا، ان کو سدھارا، سیدھے رستے پر رکھا۔ تو اللہ نے یہ نبیوں کی تربیت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کام اللہ نے کروایا۔ دوسرا، انہوں نے، اللہ کے نبی نے تجارت کی، اور کہاں کہاں کا سفر کیا؟ شام اور یمن کا۔ شام کا علاقہ بصرہ تھا،
اسی میں آپ کے اسفار آ گئے. اور حرب الفجار یہ کون سی جنگ تھی؟ نافرمانی کی. کیوں نافرمانی کی جنگ تھی؟ حرمت والے مہینوں میں ہوئی. اور آپ کی شادی اور اولاد وہ تفصیل سے سر نے آپ کو بتا دیا. اور حلف الفضول یہ معاہدہ تھا جو معاہدہ کروانے والے ان کے ناموں میں کیا تھا؟ فضل. ان کے ناموں میں کیا آتا تھا؟ 3 لوگ تھے. اور کعبہ کی تعمیر اور آپ کے عادلانہ فیصلے یہ آپ اپنے سلیبس میں پڑھتے ہیں. ایک چیز سر نے کریکشن کی تھی کہ جب ہم اس کو اپنی اسکول کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگلے دن جو بندہ آئے گا، لیکن یہاں پہ سر نے کیا بتایا، اور یہ درست ہے کہ جو بندہ ابھی آئے گا، جو بندہ ابھی ادھر سے آ جائے گا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو امین ہے، یہ تو صادق ہے، ہمارا تو کسی کا ان کے اوپر جھگڑا ہی نہیں ہے، ہم سب اس پر راضی ہیں، سب ان پر راضی ہیں. پھر کعبہ کی تعمیر وہ حجر اسود کو رکھا اور صادق الامین کے القاب. اللہ کے نبی کو لوگ اپنی امانتیں دے جاتے تھے، اپنی چیزیں رکھوا جاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب اللہ کے نبی نے ہجرت کی تو اپنی امانتیں کس کے سپرد کی کہ یہ آپ نے لوگوں کو دے کر بتایا؟ حضرت علی. سر جی میرے کو پیسے کوئی نہیں، اے بچے نو پیسے دو، پیسے تھوڑے 100 روپے دو. اصل وہ میں جلدی میں نکل آیا، سر نے کیا تھا تو پھر میں لے کے نہیں آیا، ورنہ میں لے کر آتا. تو حضرت علی کو اللہ کے نبی نے ساتھ لیا، حضرت علی کو اللہ کے نبی نے ساتھ لیا اور ان سے کہا کہ یہ امانتیں آپ نے میری جگہ پر لوگوں کو واپس کرنی ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر مکہ کی طرف، مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دی. اور رسول اللہ کی حفاظت، یہ کون سا واقعہ اس میں بتایا تھا سر نے آپ کو؟ عام الفیل والا بتایا تھا کہ ابرا نے وہ حملہ کیا اور آپ کی عمر 40 سال کو پہنچتے ہیں. جی آگے نکالو، آگے سبق آئے گا ہمارا. نبوت سے پہلے بشارات اور اشارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے 6 ماہ پہلے خواب آنے شروع ہو گئے تھے، سچے خواب. اللہ کے نبی کو جو خواب آتا وہ سچ ہو جاتا. اور یہ انبیاء کی سمجھ لیں ایک ان کی طرف وحی ہوتی ہے، یہ ان کی نشانی ہے. اور نبوت کی یہ 46واں حصہ ہوتا ہے کہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو بھی خواب آیا تھا، یاد ہے نا؟ کیا خواب آیا تھا؟ چاند ستارے نظر آئے تھے اور 11 ستارے نظر آئے تھے. اور پھر ان کے والد نے کیا کہا تھا کہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا. بعد میں بھی ایک خواب آیا تھا، گائے والا، جب وہ قید میں تھے اور وہ بادشاہ کو بتایا تھا کہ 7 سال قحط آئے گا اور 7 سال ہریالی ہوگی، پھر 7 سال قحط آئے گا. تو انبیاء کو اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ ان کا یہ خاصہ تھا کہ وہ خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے تھے. تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ یہ خاصیت اور یہ ان پر اپنا خاص کرم کرتے ہیں کہ ان کو سچے خواب آتے ہیں اور جو خواب وہ دیکھتے ہیں وہ ویسا ہی بالکل سچا ثابت ہوتا ہے. اس کو نکالو ذرا جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے. اللہ کے رسول کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے قبل بھی اللہ کی طرف سے کئی ایک طرح کی بشارتیں اور اشارات دیے گئے جن سے آپ کا تفکر و تدبر مزید بڑھ جاتا. آپ جب بچپن کی عمر میں تھے تو سیرت کی کئی ایک کتب میں آپ کا اپنے چچا ابو طالب کی معیت میں شام سفر تجارت کا واقعہ بھی معروف ہے. اور اس میں اور وہاں بحیرہ راہب سے ملاقات میں بھی کچھ بشارتیں تھیں. یہ واقعہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی جب اپنے چچا کے ساتھ شام کی طرف سفر میں گئے تو ایک جگہ پر ایک یہودیوں کا عالم تھا، بحیرہ راہب اس کا نام تھا. جیسے ہمارے مذہبی لوگ علماء ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہی یہودیت کا ماننے والا تھا، اس کا راہب تھا. تو اس نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں. اچھا اب یہ تھا کہ جب نبی کریم اس سے پہلے اللہ کے اسلام آنے سے پہلے یہودیت اور عیسائیت تھی. یہودیت مدینہ میں بھی تھی اور ادھر یہودیوں کے بڑے بڑے عالم بھی تھے. تو جو یہودی کتابوں کے عالم تھے نا ان کو پتہ تھا، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ ان کی کتابوں میں اللہ نے یہ ان کو بتایا ہوا تھا کہ آخری نبی آئے گا. اور ان کو ایسے پتہ تھا کہ جیسے ان کو اپنے بچوں کا پتہ ہوتا ہے، تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ آخری نبی کا زمانہ ہے، وہ آنے والے ہیں. تو یہ بحیرہ راہب جو تھا نا، اس نے دیکھا کہ مکہ سے لوگ آئے ہیں
اب اس کو پتہ تھا، اس نے کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ مکہ سے وہ نبی آئیں گے، مکہ میں ان کا ظہور ہوگا. تو جب اس کو پتہ چلا تو اس نے ان سب لوگوں کی دعوت کی، ان سب لوگوں کی دعوت کی اور ان کو کھانے پہ بلایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھوڑی تھی، چھوٹے تھے، نوجوان تھے. تو باقی سارے لوگ چلے گئے، اللہ کے نبی کو ادھر ہی مطلب پیچھے جہاں پہ ان کا پڑاؤ تھا وہاں پہ چھوڑ دیا، اور سب باقی سارے لوگ اس بحیرہ راہب کی دعوت پر چلے گئے. تو جب دعوت پر چلے گئے تو وہ دیکھتا ہے کہ جو چیز میں ڈھونڈتا ہوں، اس نے پوچھا کہ آپ میں کوئی ایسا بچہ جس میں یہ خصوصیت ہوں، جس کی یہ عادتیں ہوں. تو انہوں نے بتایا. تو انہوں نے کہا کہ وہ بچہ کدھر ہے؟ اسی بچے کے لیے تو اس نے دعوت کی تھی. پھر ان کو بلایا، پھر ان کے چچا کو بتایا کہ یہ نبی ہے، یہ نبی ہوگا، اس کی حفاظت کرنا. اور پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کے چچا جو تھے وہ آپ کو آگے سفر میں آگے نہیں لے گئے تھے بلکہ وہاں سے واپس بھیج دیا تھا. یہ واقعہ مختلف احادیث میں آتا ہے، لیکن یہ احسن کلیم صاحب نے ہمیں پچھلی دفعہ بتایا تھا، کیونکہ میں نے پہلا کورس کیا تھا، کہ یہ واقعہ سند کے لحاظ سے درست نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات ہیں جو اللہ کے نبی کے بچپن میں ہو گئے. یعنی کہ ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آشوب چشم آ گیا، یا آنکھوں پہ پانی آنا شروع ہو گیا. تو اللہ کے نبی، اب ویسے تب اسلام تو تھا نہیں، بچے تھے، تو آپ کے چچا جو تھے وہ آپ کو ایک یہودی کے پاس لے گئے. وہ اپنے کمرے میں اپنے گھر میں عبادت کر رہا تھا، تو اس کا دروازہ جب ناک کیا تو اس نے دروازہ نہیں کھولا. تو کہتے ہیں کہ اس کو زلزلہ آ گیا اور وہ دوڑ کر باہر آیا. جب باہر آیا تو انہوں نے بتایا کہ میں اس سلسلے میں آیا، تو یہ بچہ ہے، اس کو دم کرنا ہی ہے، جو اس کا علاج کرنا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے. تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا عظیم بچہ ہے، اس کو میں کیا دم کروں گا، آپ اسی کا لعاب لیں اور اس کی آنکھوں پر لگائیں، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. تو ایسے بہت سارے واقعات اللہ کے نبی کے ساتھ ان کے بچپن میں بھی ہوئے تھے. تو یہ واقعہ جو میں نے آپ کو ابھی مختصراً بتایا، یہ سند کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، مطلب کہ یہ اتنی مطلب اتھینٹک روایت نہیں ہے، یہ ضعیف روایت ہے. باقی وہ اللہ عالم سر نے یہ ہمیں بتایا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتھر کا اللہ کے نبی کو سلام کرنا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی بتاتے تھے کہ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسے پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے قبل از بعثت سلام کیا کرتا تھا، میں آج بھی اس کو پہچانتا ہوں. یعنی کہ اللہ کے نبی کو نبوت دینے سے پہلے ایک پتھر کو اس بات کا پتہ تھا، وہ جانتا تھا، وہ اللہ کے نبی کو سلام کیا کرتا تھا. یہ بھی اللہ کے نبی کا ایک معجزہ تھا. اور اللہ کے نبی نبوت کے بعد بھی بتایا کرتے تھے کہ میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں، مجھے آج بھی اس کا پتہ ہے جو مجھے نبوت ملنے سے پہلے سلام کیا کرتا تھا. تو یہ سچے خوابوں کا آنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا. خلوت تو اللہ کے نبی کو اچھا، اب نبوت کوئی چھوٹا منصب تو ہے نہیں، اور کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ جو ہم محنت کر کے اچیو کر لیں. محنت کر کے کوئی نبی نہیں بنتا، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ویسے ہم بھی جہاں پر ہیں نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر چنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم، کل سر نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اب اپنے نبی کی ان کی ذمہ داری دینی تھی، جو کام ان سے کروانا تھا، اس کام کے لیے اپنے نبی کو وہ تیار کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی خلوت نشین ہو گئے، تنہائی میں رہنا پسند کرنا شروع کر دیا. تو کیا کرتے تھے اللہ کے نبی؟ مکہ میں غار حرا ہے، وہاں پہ چلے جاتے، ستو لے کر چلے جاتے، پانی لے کر چلے جاتے، وہاں پہ اعتکاف کرتے، کافی دن وہاں پہ رہتے. اور یہ پہاڑی ابھی بھی ہے. اب یہ اگر آپ اس پہ چڑھے نا تو آپ کو تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے. اور یقین کریں جب ہم جاتے ہیں نا تو ہم یہ سوچتے ہیں، اس دفعہ میں جب گیا تھا تو میں اس پہ چڑھا، تو یقین کریں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس دور میں، اب وہاں پہ جائیں تو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، اور سیڑھیاں، یقین کریں مکہ شدید ترین گرم علاقہ ہے. وہاں پہ جس نے جانا ہوتا ہے وہ فجر کی نماز پڑھ کے 10 یا 15 منٹ کی ڈرائیو ہے، پھر آپ چڑھتے ہو. اور اگر دھوپ نکل گئی تو پھر آپ اوپر نہیں چڑھ سکتے.
میرے جیسا نوجوان بندہ دھوپ میں وہاں پہ نہیں چڑھ سکتا، سخت دھوپ میں، اور اللہ کے نبی وہاں پہ جا کر کئی کئی دن رہتے اور سوچتے، کیا سوچتے کہ میں یہاں پر کیوں ہوں، میرا آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ ان کے بعد یہ بات ان کے دماغ میں ڈالتا تھا، اللہ نے ان سے تیاری کروانی تھی، وہاں پر وہ جاتے، وہ رہتے، اور وہ ایسی جگہ تھی۔ اب وہاں پہ چڑھ کے آپ خانہ کعبہ کی طرف دیکھو نا، ابھی ایک کلاک ٹاور ہے، آپ کبھی دیکھتے ہوگے، جہاں پہ جس کے اوپر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، اب یہ سامنے نظر آتا ہے، لیکن تب جب تھا نا، اس پہاڑی کے اس مقام سے کھڑے ہو کے جب آپ خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے، خانہ کعبہ ویسے نیچے ہے، اب تو یہ انہوں نے اس کو اونچا کر دیا، کیونکہ جب کبھی بارشیں آتی یا سیلاب آتا تو سارا پانی خانہ کعبہ میں اکٹھا ہو جاتا، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کی جو تعمیر کی، اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بارش کا اور سیلاب کا پانی خانہ کعبہ نیچے والی جگہ پر تھا۔ تب انہوں نے کیا کیا کہ خانہ کعبہ کو اطراف سے اونچا کر دیا ہے اور پانی کا ایسا سیوریج کا سسٹم بنا دیا کہ وہ نکل جاتا ہے۔ تو اس پہاڑ کے اوپر، غار حرا کے اوپر، جہاں پہ اللہ کے نبی جاتے تھے، وہاں سے کھڑے ہو کر آپ اگر آپ خانہ کعبہ کی طرف دیکھو نا، اب وہ آگے آتا ہے وہ کلاک ٹاور، دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت ہے شاید، لیکن اس وقت چونکہ وہ نہیں تھا تو پھر خانہ کعبہ سیدھا نظر آتا تھا، جس جگہ پر اللہ کے نبی جا کر عبادت کیا کرتے تھے، اعتکاف کیا کرتے تھے، اور سوچا کرتے تھے کہ میں یہاں پر کیوں ہوں، انسان کیوں، اس لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی تنہائی پسند ہو گئے تھے، اور کوئی برائی، کوئی گناہ جو اس دور میں، جو اس وقت میں مکہ کے مشرکین میں تھا، وہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی خانہ کعبہ کا جو یہ کفار تھے نا، مشرکین، یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اور یہ طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے اندر، ویسے تو یہ کلیم کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کو ماننے والے ہیں، انہوں نے کچھ ایسی باتیں اپنے اندر بنائی ہوئی تھی۔ یہ خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے، اور اگر کسی کپڑے میں کرتے تھے تو وہ کپڑا بعد میں استعمال نہیں کرتے تھے، وہ کپڑا پھاڑ دیتے تھے۔ یہ حج کے دوران میدان مزدلفہ میں نہیں جاتے تھے، کیونکہ ہم قریشی ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، تو اللہ نے پھر قرآن میں ان سب چیزوں کو ختم بھی کیا۔ تو اللہ کے نبی وہاں پہ انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، بتوں کو یہ ہاتھ لگاتے تھے، چھوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی بچپن میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی بت کو چھونے لگے تو ان کو منع کر دیا گیا، کوئی فرشتہ سفید کپڑوں میں اور اس نے کہا کہ آپ پیچھے ہو جائیں، اور اللہ کے نبی پیچھے ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی نہ خود اس سے بچے، نہ صرف خود اس سے بچے، بلکہ ایک صحابی ہیں جو بعد میں مسلمان، مطلب کہ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، تو میں نے کیا دیکھا، جی ادھر بھی میں نے کیا دیکھا، میں اس بت کو ہاتھ لگانے لگا ہوں، اس کو چھونے لگا ہوں، تو اللہ کے نبی نے مجھے منع کیا، میرا نام لے کر کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ اچھا، میں نے کہا شاید ویسے ہی اللہ کے نبی نے کر دیا، میں پھر اس کو دوبارہ کرتا ہوں۔ اگلے چکر میں آیا، میں نے پھر کوشش کی، تو اللہ کے نبی نے پھر مجھے سختی سے منع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہر برائی سے، ہر گناہ سے، اور شرک جو اس وقت میں اس معاشرے کی سب سے بڑی برائی تھی، اس سے بھی محفوظ رکھا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو خود ان سب گناہوں سے محفوظ رکھا۔ تو خلوت کے لیے غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت کے لیے آپ نے غار حرا کا انتخاب کیا، وہاں چلے جاتے، بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو آپ نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی، اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت، اعتکاف کرتے تھے اللہ کے نبی، وہاں پر عبادت اور یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ فکر کیا ہوتی تھی کہ یہ معاشرہ کون سے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ نے خیر ہر ایک میں رکھی ہوئی ہے، وہ کتنا ہی برا انسان کیوں نہ، اور جب وہ نبی ہو تو پھر وہ ہے ہی شراپا خیر، وہ ہے ہی خیر۔ تو اللہ کے نبی یہی سوچتے تھے کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ذکر الہی، اللہ کی یاد اور فکر میں مشغول رہتے، جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا، توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے، توشہ ختم ہونے پر اپنی اہلیہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لاتے، اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزین ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آن پہنچا، اور آپ غار حرا میں ہی
قیام پذیر تھے۔ حق کان پہنچا کا کیا مطلب ہے کہ وہ فرشتہ آ گیا جو اللہ نبیوں کی طرف وہی دے کر بھیجتا ہے۔ یہ آپ نے پڑھا ہوگا اکثر واقعہ کہ اللہ کے نبی وہاں پر غار حرا میں تھے اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی کو کہا کہ پڑھیے۔ اللہ کے نبی تو پریشان ہو گئے کہ کون آ گیا یہاں پر، تو کہا میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا کہ پڑھیے، کہا میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا، میں پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی امی تھے۔ امی کیا ہوتا ہے؟ امی ماں سے نکلا ہے، جو ماں کے پیٹ سے ان پڑھ ہو، مطلب کہ اللہ کے نبی۔ اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے؟ آج کل کے لوگ، اور یہ اب لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو پہلے ہی توڑ دیا کہ لوگ یہ اعتراض نہ کریں کہ اللہ کے نبی نے اس سے تعلیم حاصل کی، اللہ کے نبی نے اس سے تعلیم حاصل کی۔ اب دیکھو میں ایک بات یہاں پہ ایک ہٹ کے بات کہنے لگا ہوں۔ جو کفار تھے وہ اپنی زبان دانی کے بڑے ماہر تھے، پتہ ہے نا آپ کو، وہ بڑے اشعار کہنے والے تھے، اور عربی دنیا کی سب سے زیادہ ریچ لینگویج ہے۔ ایک چیز کے ریچ کا مطلب زرخیز زبان ہے، ایک چیز کے لیے کئی الفاظ ہیں اور ہر حالت کے لیے الگ الگ لفظ ہے۔ تو عربی کے جو شاعر تھے باقاعدہ ان کا عکاس کا میلہ تھا۔ یہ عکاس جو ہے یہ آپ نے سنا ہوگا طائف، جہاں پہ اللہ کے نبی گئے تھے اور انہوں نے پتھر مارے تھے اللہ کے نبی کو، نعوذ باللہ۔ اس طرف یہ عکاس کی جگہ ہے، وہاں پہ میلہ لگتا تھا اور ان کے شاعروں کے مقابلے ہوتے تھے، اور جو شاعر جیتتا تھا اس کو وہ سجدے کرتے تھے، اور اس کی شاعری خانہ کعبہ کے باہر 1 سال کے لیے، جب اگلا سال نہیں آ جاتا تھا اور وہ میلہ نہیں ہو جاتا تھا تب تک لگی رہتی تھی۔ تو ان کو شاعروں کو یہ پوچھتے تھے، اتنی ان کی عزت کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک میں آپ کو بات سمجھاؤں، اللہ کے نبی کو وہ کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہیں، کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، کبھی وہ کہتے تھے یہ کاہن ہیں، کبھی وہ کہتے تھے یہ پاگل ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی بہت بڑی گستاخی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میرا نبی شاعر بھی نہیں ہے، پاگل بھی نہیں ہے، کاہن بھی نہیں ہے، مجنون بھی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، ہم پاگل کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں نا، ڈبیٹ کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، ہم اپنی دلیل دیتے ہیں، وہ اپنی دلیل دیتا ہے۔ جب دلیل آپس میں ٹکراتی ہے اور ہمارے پاس اس کی بات کا، اس کی دلیل کا کوئی جواب نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ پاگل ہے۔ ہم جب ہار مان جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ پاگل ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کی بات ان کے دل میں سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ سچ ہے، یہ ٹھیک بات ہے، تو پھر وہ گستاخی پر اتر آتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ پاگل ہے۔ شاعر کیوں کہتے تھے؟ جادوگر کیوں کہتے تھے؟ جادوگر اس لیے کہتے تھے کہ جادو، اللہ کے نبی جادوگر نہیں تھے، اللہ نے قرآن میں منع فرما دے، لیکن کیوں کہتے تھے؟ کہ جس چیز کی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کہتے تھے یار یہ تو کوئی جادو ہے، ہماری عقل سے اوپر کی چیز ہے۔ وہ تو شاعری پڑھنے والے، شاعری کرنے والے تھے، اللہ کے نبی جب ان کو قرآن سناتے تو کہتے یار یہ شاعری نہیں ہو سکتی۔ تانگ آ کر وہ شاعر تو کہہ دیتے تھے، لیکن کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ایک شاعر تھا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی مکہ کے باہر سے ایک شاعر ہے، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ابھی آ رہا۔ وہ اپنے زبان دانی کا ماہر تھا اور ڈبیٹ میں، مکالمے میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا تھا، وہ کافر تھا۔ تو اب یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے، ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، ساری کفار کی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی تھوڑے فاصلے پہ دور کھڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ آیا، اس کا نام مجھے بھول گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جاؤ اور محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مقابلہ کر کے آؤ، آپ بڑے زبان دان ہو، آپ بہت بڑے شاعر ہو، آپ کو بات کرنے کا فن آتا ہے، آپ کو کلام کرنے کا طریقہ آتا ہے، آپ جاؤ اور محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کر کے آؤ۔ وہ جاتا ہے بڑا شیر بن کے، اپنی طرف سے اس کو بڑا مان تھا اپنے اوپر کہ میں بڑا کمال کا شاعر ہوں، مجھے لوگ پوچھتے ہیں، میری شاعری کی بڑی دھوم ہے۔ تو اللہ کے نبی کے پاس چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا جی بولو، کیا بولتے ہو؟ وہ شروع ہو گیا اللہ کے نبی سے بات کرنا، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا مقصد ہے؟
وہ اللہ کے نبی سے باتیں کرتا رہا اللہ کے نبی چپ کر کے سنتے رہے۔ جب وہ چپ کر کے تھک گیا چپ کر گیا تو اللہ کے نبی نے کہا اب میں بات کروں، اب تمہاری بات ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے سورت پڑھی والصافات۔ اس سورت میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ تو جب قیامت کا تذکرہ آیا نا، شاعر تھا وہ، زبان دان تھا، اس کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میں شاعری کرتا ہوں اور یہ کون سا پتہ چل گیا تو رونا شروع ہو گیا۔ اور کیسے رویا؟ داڑے مار مار کر رویا، چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ اور کیا کیا؟ اللہ کے نبی کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ محمد اب بس کریں۔ جب قیامت کا تذکرہ آیا تو اللہ کے نبی کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہہ دیا محمد اب بس کریں۔ اب روتا ہوا ادھر سے واپس آیا، یہ ساری پارٹی بیٹھی ہوئی تھی اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شیر بن کے جا رہا ہے اور بلی بن کے آ رہا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں تمہیں کیا ہوا؟ کہتا ہے میں جس سے مل آیا ہوں، میں جس کی بات سن آیا ہوں، میں جس کا کلام سن آیا ہوں نا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی کو وہ جادوگر نعوذ باللہ کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب وہ عاجز آ جاتے تھے، جب ان کے پاس اللہ کے نبی کی بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ کہتے تھے، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ سچ ہے۔ نہ اس کا توڑ ہماری شاعری میں ہے، نہ اس کا توڑ ہماری زبان دانی میں ہے۔ عربی دوسروں کو اجمی کہتے ہیں، اجمی کس کو کہتے ہیں؟ گونگا، ہمیں وہ گونگا کہتے ہیں اور واقعی گونگے ہیں۔ یقین کریں، آپ قرآن کو پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے۔ ابھی یہاں پہ ایک لفظ آئے گا، میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ وہ واقعی اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں ایسے ایسے موجزات ہے۔ وہ پیچھے کرو، وہی والا، ہاں ٹھیک ہے، وہ فرشتہ آ گیا، یہاں پہ آگے کرو۔ تدبر و تفکر، آپ نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے قبل تدبر و تفکر میں مصروف رہتے، تدبر کرتے، سوچتے، فکر کرتے، اس قوم کو میں کیسے رائے راست پر لا سکتا ہوں۔ اللہ نے وہ جذبہ رکھا تھا، اللہ نے نبی بنانا تھا، وہ سوچ وہ فکر تو اللہ نے وہ دی ہوئی تھی۔ غار حرا میں لوگوں سے دور رہنے کا سبب بھی یہی تھا کہ آپ کو کائنات اور خالق کائنات کے بارے میں تدبر اور تفکر کا موقع مل سکے۔ آپ شرک اور دیگر معاشرتی برائیوں کو شدید ناپسند کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تنہائی انسان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ دیکھو ہم لوگوں کی روٹین کیا ہوتی ہے، ہم سب لوگ صبح اٹھتے ہیں، میری روٹین ہے میں اسکول چلا گیا، آپ کی روٹین ہے آپ اسکول چلا گیا۔ ہماری ڈیلی کی روٹین اتنی مصروف ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ ہم ایک کام ختم نہیں کرتے، دو کام ہمارے آگے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس طریقے میں اس طرح ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ہمارا ذہن دور جاتا ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کام کرنا ہے۔ بھائی ہم تنہا ہوں گے، ہم اکیلے ہوں گے، اور پھر دور تک دیکھنا، نظر آپ کی دور، ایک لفظ ہوتا ہے دور اندیش۔ دور اندیش کس کو کہتے ہیں؟ جو دور تک دیکھنے والا ہو۔ اب ہم چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، تنگ گھروں میں رہتے ہیں، تنگ جگہوں میں رہتے ہیں، ہماری سوچ دور تک نہیں جاتی۔ دیکھو انگریز آج کیوں کامیاب ہے؟ وہ دور کا سوچتا ہے، وہ 100 سال آگے کا سوچتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ناکام ہے، کیونکہ 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال آگے سوچنے سے کچھ نہیں بنے گا۔ کتنا آگے سوچنا ہے کہ میری موت کے بعد، اتنا آگے سوچنا ہے کہ جب زندگی ختم نہیں ہونی، جب ہم نے اس کے بارے میں سوچنا ہے تو تب ہماری اصلاح ہونی ہے۔ ہم کیسے پھنسے ہوئے ہیں؟ ہم یہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہماری سوچ نہیں دور جاتی، نظر نہیں دور جاتی۔ تو اللہ کے نبی تنہائیوں میں جا کر اپنے بارے میں، اپنے مقصد کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں، اس سوسائٹی کے بارے میں سوچتے تھے، اور یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں یہاں پہ کیوں آیا۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ میں الفاً کہتا ہوں کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اور جب ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ بھئی ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں، ہم صرف اس لیے آئے کہ ہم پیدا ہوں، اسکول جائیں، پڑھیں، نوکری کریں، بیوی بچے اور مر جائیں، ہماری سوچ اس سے آگے جا ہی نہیں سکتی، جاتی ہی نہیں۔ جس دن ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں، ہم یہاں پر، یہ ٹھیک ہے دنیا کے ذرائع، میں یہ نہیں کہتا، میں بھی ملازمت کرتا ہوں، کرنا چاہیے، لیکن یہ دنیا ہی دنیا ہم سوچتے ہیں، ہم دنیا سے آگے تو سوچتے ہی نہیں ہیں۔
اور کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، اور جب یہ سوچتے ہیں وہ اس کی تلاش کرتے ہیں اور وہ دین حق کو پا لیتے ہیں، وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور ہم اتنے بد نصیب ہیں، اللہ کا ویسے بڑا کرم ہے، لیکن بد نصیب اس طرح کہ ہم سوچتے ہی نہیں، ہم نے بس یہی، اور ایسی کوئی پتہ نہیں واللہ اعلم ہماری سوسائٹی بن گیا کہ ہم پیدا ہوتے ہیں تو والدین کہہ دیتے ہیں بھی میرے بچے نے ڈاکٹر بننا ہے یا وکیل بننا ہے، وہ بس تو ہم نے کوئی 10 کلاسیں جب پڑھ لینی ہوتی ہیں تو ہم نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لینا ہوتا ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یار ہم نے 10 کے بعد 12ویں میں بھی جانا کہ نہیں جانا۔ تو جتنا موت کو یاد رکھیں گے، جتنا موت کی بعد والی زندگی کو سوچیں گے، اتنی ہماری اصلاح ہوگی۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ کام کروایا نبوت سے پہلے۔ آگے کرو بیٹا۔ صحیح بخاری کی اسی روایت، میرے خیال لائٹ آ گئی ہے، صحیح بخاری کی اسی روایت میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہی قیام پذیر تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے محمد پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد پڑھیں۔ آپ نے کہا میں تو پڑھا لکھا ہی نہیں، میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، اللہ کے نبی کو گلے سے لگایا، زور سے بھینچا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے اتنے زور سے بھینچا کہ مجھے لگا کہ میرا دم نکل جائے گا، اور پھر کہا اقرا پڑھو۔ پھر اللہ کے نبی نے پڑھا۔ میں وہ صورت نکال رہا ہوں، میں اس کو ترجمہ، اور میں اس میں علم کی جو فضیلت ہے نا وہ بھی آپ کو میں بتانا چاہوں گا۔ صورت الگ ہے، اس کی پہلی 5 آیات جو ہے نا وہ اس وحی میں آئیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو کس سے پیدا کیا، لوتھڑے سے۔ اقرا وربک الاکرم، تو پڑھتا رہے، تیرا رب بڑا کرم والا ہے، اکرم ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے علم دیا قلم کے ساتھ۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، علم اور قلم، ہم لکھتے ہی نہیں ہیں، یہاں پہ روز آپ کو سر کہتے ہیں، اور یہ اللہ نے بھی بتا دیا کہ قلم کے ساتھ لکھنے کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یاد کرنا ضروری ہے، وہ بھی ہے، لیکن یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ قلم کی بھی اللہ اہمیت بتا رہے ہیں۔ تو لکھنا اور لکھنے کی عادت بھی ڈالیں، ٹھیک ہے، لکھنے سے چیزیں زیادہ اچھی طرح یاد ہوتی ہیں۔ کیا ہوا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو، پھر میں نے وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آگے کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پہ بھی انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، تو اللہ نے انسان کی تخلیق کو علم کے ساتھ جوڑا ہے۔ اخلاق، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو تخلیق کرنے کا مقصد علم بھی ہے کہ وہ علم حاصل کرے، ٹھیک ہے، تو علم ٹھیک ہے آپ دنیاوی بھی کریں، لیکن مقصد کیا ہو؟ دیکھو دنیاوی علم سے انکار نہیں ہے، وہ بھی اگر مقصد الاعمال بالنیات، ہماری نیت کیا ہوگی؟ جیسے اب ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، وہ انگلش پڑھے تو انگلش میں وہ بات کرتے ہیں، احمد دیدات کی بات ہم کی، وہ اس کی لینگویج ہی انگلش تھی، تو اگر وہ کہتا میں نے انگلش نہیں پڑھنی تو ضروری ہے آپ یہ۔ اور اللہ کے نبی نے بدر میں کہا، بدر میں کیا کیا تھا؟ قیدیوں کو کیا کہا تھا کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھا دو۔ تو دنیاوی علوم کی بھی اہمیت ہے، لیکن بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ دینی علوم۔ اگر آپ نے دینی علوم کی بنیاد کو، رسول کو پیچھے چھوڑ دیا
اور دنیاوی علوم میں آگے بڑھتے گئے تو شاید ایک وقت آئے گا، میں کہہ رہا ہوں کہ شاید ایک وقت آئے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لازمی ہوں گے، شاید ایک وقت آئے گا کہ آپ گمراہ ہو جائیں۔ بیس، بنیاد، اصول وہ کیا ہے؟ دین۔ اور علم، حقیقی علم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا، اللہ تعالیٰ کے الفاظ، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی باتیں۔ تو یہ وہ پورا ہو گیا۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا پڑھ، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ سورۃ علق ہے 30ویں سپارے میں۔ اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ تو یہ پہلی جو وحی تھی اللہ کے نبی کے اوپر آئی، اور اس کی 5 آیات تھی، اور ان میں بھی پڑھنے کا تذکرہ کیا اور پھر قلم کے ساتھ پڑھنے کا تذکرہ کیا۔ اور قرآن مجید میں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے علم کا تذکرہ کیا ہے وہاں پہ انسان کی تخلیق کا تذکرہ بھی کیا ہے، جہاں پہ تخلیق کا کیا ہے وہاں پہ علم کا بھی کیا ہے۔ وہ الرحمن کیا ہوتا ہے؟ بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے۔ الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا۔ کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، اور پھر جس نے انسان کو پیدا کیا۔ قرآن سکھانے والا کون ہے؟ تو ہم اس استاد سے نہیں سیکھتے، پھر ہماری بات قسمتی نہیں ہے کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے میں قرآن سکھانے والا اور میں ہی تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، ہم دھیان ہی نہیں کرتے، ہم خیال ہی نہیں کرتے وہ ہمارا رب ہمیں بنانے والا کیا کہہ رہا ہے۔ بھائی جس بندے نے مشینری بنائی ہے اس کو پتہ ہے میں نے یہ مشین کس لیے بنائی ہے، جس خالق نے ہمیں بنایا وہ جانتا ہے اس نے ہمیں کس لیے بنایا۔ ٹھیک ہے، آگے کرو بیٹا۔ بس یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھ دو، مجھے کمبل اوڑھ دو۔ اب کیا ہوا کہ اللہ کے نبی جب وحی آئی تو صاف ظاہر ہے پہلا معاملہ تھا، پتہ بھی نہیں تھا، تو اللہ کے نبی پریشان کانپتے ہوئے پسینے میں شرابور گھر آئے، گھر آ کے لیٹ گئے اور اپنی ساتھی، اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا۔ تو ان کو بتایا تو انہوں نے دلاسا دیا اللہ کے نبی کو اور کہا کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ کیسے اچھا سلوک کرنا۔ ہاں یہ صلہ رحمی ہے۔ دیکھو نیکی کے بدلے تو نیکی ہے نا، کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں، وہ صلہ رحمی رہی ہیں۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ تعلق توڑتا ہے آپ اس کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ، اور رشتہ دار کوئی آپ کے ساتھ لڑتا ہے آپ اس کے ساتھ لڑائی نہیں، یہ صلہ رحمی۔ اور اس کا الٹ کیا ہے؟ قطع رحمی۔ قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو رشتے جوڑنے والے ہیں، آپ دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں۔ دوسروں کا 8 یا 6 انہوں نے خصوصیات بتائیں اور کہا کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ آپ کو لے گئیں ورقہ بن نوفل، ان کے چچیرے بھائی تھے، وہ نبینہ ہو چکے تھے اور وہ بھی عالم تھے اور انجیل کے عالم تھے۔ اور صاف ظاہر ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان علماء کو پتہ تھا کہ اب یہ آخری نبی کے آنے والا وقت ہے، تو وہ ان کا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچیرے بھائی تھے۔ تو اللہ کے نبی نے جب ساری بات ان کو بتائی کہ میں ایسے غار حرا میں گیا، وہاں پہ ایک آدمی یا ایک فرشتہ یا جو بھی اللہ کے نبی نے ان کو بتایا، فرشتہ آیا، یہ معاملہ ہوا، اس نے مجھے کہا پڑھ، میں نے کہا میں پڑھا ہوا، ساری بات بتائی۔ تو انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت تک رہوں جب آپ کی قوم آپ کو تنگ کرے گی، آپ کو اذیتیں دے گی، تو کاش میں اس وقت ہوں اور میں آپ کی مدد کر سکوں۔ اور انہوں نے بتایا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی آتا تھا۔ اللہ کے نبی بڑے پریشان ہوئے، پہلے ہی وہ وحی کی وجہ سے ان کو تھا، پہلا تجربہ تھا، پہلی وحی آئی تو پہلے پریشان تھے، اب یہ بات سن کے اور پریشان ہو گئے
کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میری قوم مجھے نکال دے گی، میری قوم مجھے اذیتیں دے گی، وہ قوم جو مجھے کہتی ہے کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، ہم سب آپ کے فیصلے پر رضامند ہیں، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، اگر آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کاش وہ نبینا ہو چکے تھے اس وقت، کہتے ہیں کاش میں اس وقت زندہ ہوں اور میں جوان ہوں، کاش میں جوان ہوتا اور زندہ ہوں تو پھر میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا جب آپ کی قوم آپ کے ساتھ یہ زیادتیاں اور ظلم کریں گی۔ تو لوگوں نے خدیجہ کے یہاں تشریف لے فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھ دو، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اوڑھ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا، اتنے پریشان ہو گئے کہ شاید میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے۔ آگے کرو۔ ہمارا دین تعلیم و تعلم ہے، اور یہ بھی سبق ہے کہ دین سیکھنے میں محنت و مشقت بھی ہے۔ سن نبوت اور سن ہجری میں کیا فرق ہے؟ اچھا یہ بات تو ہو گئی کہ پہلے ہم نے کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں اور جہاں پہ اللہ نے انسان کی تخلیق کی بات کی وہاں پہ تعلیم کی بات بھی کی، اور دین سیکھنے میں محنت اور مشقت ہوتی ہے۔ دین تو صاف ظاہر ہے اعلیٰ و عرفہ چیز ہے نا، آپ کوئی چھوٹا کام بھی کریں تو محنت کرنی پڑے گی، محنت کے بغیر آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ اور دیکھو ہم لوگ بڑے ہی خوش قسمت ہیں، یقین کریں، آپ سوچیں جیسے ماحول میں ہم رہتے ہیں نا، جیسی سہولیات ہمیں ملی ہوئی ہیں۔ ہمارے اسکول کے ایک حاجی جویس صاحب ہیں، وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی جو سہولیات ہے نا بادشاہوں کو اور انبیاء کو بھی اللہ نے نہیں دی تھی۔ دیکھو ہمیں یہ لائٹ ملی ہے، ہمیں پنکھے ملتے ہیں، اے سی ملتے ہیں، سواریاں ملتی ہیں، گاڑیاں ملتی ہیں، ٹھنڈا گرم پانی ملتا ہے، چھت ملتی ہے، اپنے مرضی کا کھانا ملتا ہے، 2 3 4 5 کھانے ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے گھر میں تو کھانا ہی نہیں پکتا تھا، آگ ہی نہیں جلتی تھی کئی دن۔ امی عائشہ کا واقعہ ہے کہ گھر میں ایک دفعہ ایک عورت مانگنے آ گئی، ایک کھجور آئی، اس کو دے دی، خود نہ کھائی۔ بھائی وہ اللہ کے نبی تھے، تو ہم لوگ کیا چیز ہیں، ہماری کیا اوقات انبیاء کے سامنے؟ اور ہمیں آج اگر تھوڑی سی مصیبت آ جائے، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہم اللہ سے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، وہ کیا بات ہے کہ اگر کسی پر اذیت آئی ہے، کسی پر آزمائش آئی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہے۔ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے، ان کو تکلیف دیتا ہے۔ سونا پگھل کے آگ میں گرم کر کے، لوہا آگ میں گرم کر کے، مٹی کے اوپر ہل چلا کے اس کو چیر کر پھاڑ کر پھر اس میں سے پھل لیا جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ سارا کچھ ہو جائے، بھائی اللہ پہلے ہی ہمیں بہت کچھ دے چکا ہے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ بغیر کسی وجہ کے، ہمارے کوئی ایسے کام نہیں ہے، ہم نے کوئی اللہ سے معاہدہ نہیں کیا، ایون ہم اللہ کے احکامات بھی نہیں مانتے، پھر بھی وہ ہمیں دے رہا ہے، اور جو اللہ کے نافرمان اللہ ان کو بھی دے رہا ہے۔ تو ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ جس کو اللہ تکلیف دیتا ہے وہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ یہ جو کنسیپٹ ہے نا یہ غلط ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس پر بڑی مصیبت ہے، وہ یہ کبھی ہم پر آ جائے تو ہم اللہ کی ناشکری۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام کے تمام انبیاء کو بڑی مشکل حالات سے گزارا۔ یوسف علیہ السلام قید کاٹی، ان کے والد وہ اپنے بیٹے کی یاد میں اندھے ہو گئے، کوئی انبیاء کتنے سال بیمار رہے، مطلب کہ بیویاں چھوڑ گئی، بچے چھوڑ گئے، جانور چلے گئے، پھر اللہ نے نعمتیں بھی دی، آزمایا، آزمائش پہ پورے اترے۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ان کے بارے میں کہا ابراہیم علیہ السلام نے میری کچھ نعمتوں کا شکر ادا کیا، کچھ نعمتیں۔ اب دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے پیدا ہوئے، گھر چھوڑا، باپ سے لڑائی لی، خاندان کو چھوڑا، قبیلے کنبے کو چھوڑا، پھر ایک وقت بیوی بچے کو چھوڑا، قربان کرنے چلے گئے، ٹھیک ہے، کتنی سب کچھ اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں دے دیا، جب اللہ نے جو مانگا کر دیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کچھ نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ اور نبی تھے، ہر پل ہر لمحہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگے رہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کچھ نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی کیے جاتے ہیں، اور پھر اس اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں وہ دیے جا رہا ہے۔
تو سن نبوت اور سن ہجری میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے جی سن نبوت اور سن ہجری میں؟ بڑا آسان ہے. ہاں جی، نبوت کا سال اور کیا؟ سن نبوت وہ سن ہے جب اللہ کے نبی کو نبوت ملی، جب ان کی عمر 40 سال تھی. اور ہجری سال جب اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینہ کی طرف، جیسے آج کل کون سا ہجری سال ہے؟ 1445. ٹھیک ہو گیا، چلو آگے نکالو. حضرت خدیجہ، ہاں تو زوجہ صالح یعنی نیک بیوی کی علامات اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت سیرت اور خاص کر وحی کے موقع پر آپ کے تعامل سے ہمیں کئی ایک باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ایک نیک بیوی کے اخلاق اور عادات کیسی ہونی چاہیے. زوجہ صالحہ پریشانی کے عالم میں اپنے خاوند کو حوصلہ اور تسلی دیتی ہے، نہ اسے کوستی اور مزید پریشان کرتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے. ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ آئے تھے مکہ میں، پتہ ہے اللہ کے حکم سے مکہ میں چھوڑ آئے، وہاں پہ وہ پلے بڑھے. پھر ابراہیم علیہ السلام بعد میں آئے ایک دفعہ اپنے بیٹے سے ملنے، تو وہ گھر میں نہیں تھے اسماعیل علیہ السلام. بیوی سے پوچھا کہ کیسے حالات ہیں، تو وہ کیا کہنے لگی؟ وہ کہنے لگی برے حالات ہیں، کھانے کا کچھ نہیں، پینے کا کچھ نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب میرا بیٹا آئے، اسماعیل آئے، تو اس کو کیا کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دینا. وہ سمجھ گئے، نبی تھے. وہ آئے، انہوں نے پوچھا، کوئی آیا، انہوں نے کہا جی فلاں فلاں اس طرح آئے تھے اور کہا تھا کہ چوکھٹ بدل دینا. تو وہ نبی کی بیوی بننا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے. تو آگے اللہ کے نبی کی نسل چلنی تھی نا اسماعیل علیہ السلام سے. اللہ کے نبی کہاں سے آئے؟ کس نسل سے آئے؟ اسماعیل. تو وہی نسل چلنی تھی، تو بیوی صالح ہونا شرط تھی. تو وہ اس بیوی کو طلاق دے دی، چھوڑ دیا. پھر ایک دفعہ آئے، پھر یہ ہوا. پھر تیسری دفعہ آئے تو پھر اس بیوی سے پوچھا، اس نے کہا کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر. حالات تو وہی تھے جو تھے. انبیاء کے حالات کیسے ہوتے ہیں؟ یہ تو ہم ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں اور نہ شکریاں بھی کرتے ہیں. تو کہا الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے. تو کہا کہ اب ٹھیک ہے. تو پھر اس سے اولاد ہوئی، ہوتی ہوتی پھر اللہ کے نبی بھی اسی نسل سے آئے. تو بیوی جو ہے نا وہ برے حالات میں اپنے خاوند کو حوصلہ دیتی ہے، تسلی دیتی ہے. اس بات کا تجربہ آپ لوگوں کو نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ دنیا متاع ہے، فائدہ کی جگہ ہے، اور سب سے بہترین چیز نیک بیوی ہے. جس گھر میں نیک بیوی ہو، اچھی بیوی ہو، گھر اسودہ حال. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی بیویاں دے. آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں. اور کلیم صاحب کی طرح میں آپ کو انصاف نہیں سکتا، لیکن یہ واقعی ایسی بات ہے کہ اگر آپ کی بیوی نیک ہو، آپ کا ساتھ دینے والی ہو، تو آپ کی زندگی جنت کی طرح ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر وہ جہنم کی طرح بھی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا نا کہ اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے. اچھا، اس معاشرے میں اب اسلام تو آ چکا تھا، لیکن اس معاشرے میں یہ معیوب تھا. لوگ اپنی بیٹیوں کو کیوں زندہ درگور کرتے تھے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اب دیکھو، اگر اپنی ساری بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیں تو نسل ہی نہیں رہنی تھی. ساری بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے تھے. پہلی اولاد اگر بیٹی ہوتی اس کو زندہ درگور کرتے تھے. اور آج بھی مکہ میں وہ جگہ ہے، وہ جگہ اسی حالت میں ہے. خانہ کعبہ سے باہر ہے، تھوڑی سی جبل عمر کی طرف ہے. آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. اور پہلی اولاد اگر بیٹی ہوتی تب کرتے تھے. اگر سب کو کرتے تھے تو کوئی ان کی نسل زندہ نہ رہتی. تو یہ معیوب تھا ان کے اندر جب کسی کی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ شاعر تھے، اس کی بیٹی کے اوپر شاعری کرتے تھے، تو یہ ان کو برا لگتا تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نہیں مردوں میں. تو اللہ کے نبی کہا کہ عائشہ کے والد سے. تو پھر بھی نسبت اپنی بیگم سے، امی عائشہ سے رکھی. پھر کہا کہ مجھے اس کے بعد عمر سے محبت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نیک بیوی واقعی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے اور آپ کو پہلے اس قابل بنائے. ٹھیک ہے، اللہ نے جوڑے
ایک جیسے ہی بنانے ہوتے ہیں. آپ صالح ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی بیگمات بھی جو ہے نا وہ صالح ہوں گے، صالح ہوں گی. بڑے خوش ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے میری ہے گل جڑی نا کلیم صاحب نے ساریاں گلاں نال بھاری ہے نا. تو وہ اسے اس کے اچھے کام یاد کروا کے اس کی ہمت بڑھاتی ہے. وہ پریشانی کے حل کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتی ہے. وہ اپنا مال و جان اس پر فدا کرنے کے لیے تیار رہتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل از نبوت اعمال کی گواہی. اور دیکھو اسلام میں اللہ نے عورت کو کتنی عزت دی ہے. اللہ نے اپنے نبی کی مدد، مالی مدد اور گھر سے حوصلے کی صورت میں، ہمت کی صورت میں، داد کی صورت میں، اور جب وقت تھا تب بھی ایک عورت سے وہ مدد کروائی. سب سے پہلے کس کو آ کر بتایا؟ اپنی بیوی کو. اللہ کے نبی کے پر مال کس کا لگا سب سے پہلے؟ حضرت خدیجہ کا. اور اللہ کے نبی کو ان سے اتنی محبت تھی کہ جب تک وہ زندہ نے کسی سے شادی، بعد میں شادیاں کی ہیں جو ان کی اللہ کے نبی کے ساتھ 25 سال وہ رہیں. اللہ کے نبی کی عمر 50 سال تھی جب ان کی وفات ہوئی، اور جب تک وہ رہیں کسی اور دوسری بیوی سے شادی نہیں کی. پھر اس کے بعد کی. آگے کرو بیٹا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے 6 اعمال یاد کروائے، اور سب کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. صلہ رحمی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ ان رشتوں کے ساتھ، جو رشتہ داروں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ رشتہ تعلق توڑتے ہیں. یہ میں نا ان سے کہوں گا، یہ پیپر میں بھی آئے گا، یہ لکھ لو کہ حضرت خدیجہ نے جب اللہ کے نبی پر، لکھ لو یہ، جب اللہ کے نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ پریشانی کی حالت میں گھر آئے تو حضرت خدیجہ نے کن اعمال کا تذکرہ کر کے اللہ کے نبی کو حوصلہ دیا. یہ 6 ہیں. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، سچی بات کرتے ہیں. تو سچی بات جو کرتا ہے نا واقعی اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا. اور سچ جو ہے نا وہ آپ کو چلو یہ آپ لوگ لکھ لو کہ اللہ کے نبی پر جب پہلی وحی آئی اور آپ پریشانی کی حالت میں گھر آئیں تو اماں جان ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی کو کن 6 عادات کا تذکرہ کر کے حوصلہ دیا. آسان اگر چھوٹا لکھنا ہے تو لکھ لو کہ جب پہلی وحی آئی تو امی ام المومنین خدیجہ نے اللہ کے نبی کو کیسے حوصلہ دیا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچی بات کہتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اسے کما کر دیتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کے لیے پیش آنے والی مشکلات میں اعانت کرتے ہیں. سچی بات کا بس میں ایک آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، ایک تذکرہ کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی میرے اندر کچھ گناہ ہیں، 3-4 گناہ ہیں، میں آپ کے کہنے پر ایک چھوڑ دوں گا، سارے نہیں چھوڑ سکتا. میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، میں چوری بھی کرتا ہوں، 4 گناہ ہیں میرے اندر. تو آپ کے کہنے پر میں ایک چھوڑ دوں گا، جو آپ کہیں گے میں وہ چھوڑ دوں گا. اللہ کے نبی نے کہا چلو تم نہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اب جب اس نے اللہ کے نبی سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اب باقی اس کے 3 گناہ تھے. وہ کون کون سے والے تھے؟ وہ چوری کرتا تھا، وہ شراب پیتا تھا، اور وہ زنا کرتا تھا. اب یہ اس نے، اور یقین کریں اگر آپ اپنے اندر یہ خصلت پیدا کر لینا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ کی اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی. اور کوئی نہیں ہوتا. ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید جھوٹ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہم زیادہ پھنستے ہیں. ہوتا کیا ہے جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے نا کہ ہم سے کسی نے پوچھ لینا ہے اور ہم نے سچ بولنا ہے تو ہم گناہ کرتے ہی نہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار میں بتاؤں گا میرے اندر یہ خامی ہے، میرے اندر یہ گناہ ہے، تو پھر مجھے شرم آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچا لیتا. اب وہ آدمی وہ چوری کرنے لگا تو اس کو خیال آیا کہ مجھے اگر اللہ کے نبی نے پوچھ لیا اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے تو جھوٹ نہیں بولنا، تو پھر میں اللہ کے نبی کو جا کر کہوں گا اللہ کے نبی میں نے چوری کی ہے، یا میں نے شراب پی ہے، یا میں نے زنا کیا ہے.
تو اس آدمی کے گناہ چھوٹ گئے۔ اچھا آپ یہ سوچیں کہ دنیا میں تو ہم جھوٹ بول لیتے ہیں، بچ بھی جاتے ہیں کبھی کبھی، قیامت کا دن کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ قیامت کے دن کیا ہونا ہے؟ ہماری اس ران نے زبان بند ہونی ہے، ہمارے ہاتھوں نے، ہماری آنکھوں نے اللہ کو سب کچھ بتانا ہے۔ بھئی میں آپ کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہوں، آپ میرے ساتھ بھی بول سکتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں۔ اللہ نے تو 5 سوال کرنے ہیں، اس سے پہلے قدم بھی نہیں اٹھانے دینا، اور 5 سوال کے جواب جب تک آپ نے نہیں دے دینے، آپ کے قدم وہاں سے ہل نہیں سکتے، اور وہاں پہ آپ جھوٹ بول نہیں سکتے۔ اللہ کی کتنی ہیبت ہوگی، اللہ کا کتنا رعب ہوگا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول لیں؟ بڑے پکے جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں نا، وہ کر لیتے ہیں۔ کوئی چھوٹا موٹا بندہ ہو نا، تو اس سے کوئی رعب کے ساتھ بات کرے نا تو وہ بول دیتا ہے کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے۔ تو بھئی اللہ کے سامنے جب کھڑا ہونا ہے، ہمیں کیوں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے اس اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ یا تو ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے نہیں کھڑا ہونا، یا تو ہم کہہ دیں کہ ہم مار گئے تو ہم نے مٹی ہو جانا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ عقیدہ ہے تو ٹھیک ہے، ہم جو کر رہے ہیں ہم یہ کرتے رہیں۔ لیکن جب ہمیں پتہ ہے اور یار وہ تو اللہ ہے، یہاں پہ ایسے آلے ہیں، دنیا میں ایسے آلے ہیں، ابھی سائنسدانوں نے ایجاد کیے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کے جسم کے ساتھ لگائیں گے، آپ کا ٹیسٹ کریں گے، وہ بتا دیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچ بول۔ نفسیات میں یہ پڑھایا جاتا ہے، آپ کی آنکھوں کی پتلیاں بتا رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کو لگا دیں گے۔ آپ کے جسم کے یہ جو چھوٹے بال ہوتے ہیں، رونگٹے، یہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی جو یہ ہارٹ بیٹ ہے، یہ بتا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اب دنیا میں لوگ جان لیتے ہیں، تو اللہ تو وہ اللہ ہے جس نے ہمیں بنایا، جس نے یار یہ سارا سسٹم ہمارا بنایا۔ تو ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم کیوں نہیں جھوٹ چھوڑتے؟ کیوں ہم سوچتے ہیں کہ ہم ڈنڈی مار لیں گے اور جھوٹ بول کے اپنی جان چھڑوا لیں گے؟ یہاں پہ چھڑوا لیں گے، اللہ کے سامنے جا کے تو پھر سارا کچھ عیاں ہو جانا ہے۔ چلو جی آگے کرو بیٹا۔ پھر مزید تسلی کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ جو آپ اٹھو، چلو ادھر چلے جاؤ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں چلو۔ ورائٹی آئی آج؟ وہ آیا سی، من نظر آیا سی، وہ چلا گیا۔ تو آپ نے جو کچھ دیکھا اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تاخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کے ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین مقبول ہوں؟ ورقہ بولا ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ اچھا، اس نے کیا کہا یہاں پہ؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ دیکھیں ایک انسان خود نیک ہو نا، اس کی نیکی اپنی ذات تک محدود ہو، وہ نماز بھی پڑھتا ہو، وہ روزہ بھی رکھتا ہو، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہو، وہ حج بھی کرتا ہو، وہ اللہ کے تمام احکامات کو پورا کرتا ہو، لوگوں کو اس سے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لوگوں کو اس سے کبھی کوئی مسئلہ۔ اس دور میں بھی دین ابراہیمی پر کام کرنے والے، عمل کرنے والے لوگ موجود تھے، لیکن وہ ایسے ہی تھے کہ وہ اپنی مگن تھے، اپنے آپ میں مگن تھے، کسی کو نہیں کہتے تھے یہ کرو یہ نہ کرو۔ لیکن جب انسان اصلاح کرتا ہے نا، مصلح بن جاتا ہے، اصلاح کرنے والا، تو پھر لوگ آپ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں بھئی تو خود جو کرتا ہے تو کر، ہمیں کیوں کہتا ہے؟ پھر انسان کو لوگ برا کہتے ہیں۔
اور اس نے کیا کہا، آپ کی مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ جو حق کا، جیسے ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا نا، ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا اپنی فیملی کے بارے میں، مجھ سے پوچھا جائے گا اپنے بچوں کے بارے میں، مجھ سے پوچھا جائے گا اپنے نیچے کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں ان کے بارے میں اللہ کو جواب دے ہوں گا اگر میں ان کو حق کی تلقین نہیں کرتا۔ لیکن ایک بات یہاں پہ بھی آپ رکھنی ہے، سوٹا نہیں چوک لینا، یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ کچھ لوگوں پر، آپ کی اولاد پر اللہ نے آپ کو دیا ہے، تسی ہوں ہم سے نا روز لڑے ہو وہ بھی میں نماز نہیں پڑھ دے، ٹھیک ہے، تو ایک حد تک اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ ان کو کہیں، مسلسل کہتے رہیں، لیکن یہ کہ لڑائی جھگڑا نہیں۔ جہاں پہ آپ کو اختیار ہے وہاں کریں، اپنی اولاد پہ آپ سختی کر سکتے ہیں، کچھ لوگوں پر کر سکتے ہیں، کچھ پر نہیں کر سکتے، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، لیکن اس کے لیے اللہ نے حدود و قیود اور رسول بتا دیے، ان کے اندر آپ نے وہ کرنا ہے۔ آگے کرو، 46 منٹ ہو گئے ہیں اور یہ ہمارے چلو آدھا تو ہو گیا ہے۔ وحی کی تعریف، وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو انبیاء کی طرف نازل ہوا، اور وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع وہ ہوتی ہے جس کی ہم مطلوع تلاوت سے، جیسے قرآن مجید بھی وحی ہے تو اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور وحی غیر مطلوع جو اللہ کے نبی کی احادیث ہیں ہم ان کی تلاوت نہیں کرتے۔ جیسے ہم قرآن مجید کو قرأت کے ساتھ اچھی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہم احادیث کو ہم عربی کی طرح جیسے عبارت پڑھتے ہیں ویسے پڑھتے ہیں۔ وہی مطلوع اس سے مراد قرآن مجید ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور اس کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ وہی غیر مطلوع سے مراد اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث ہیں، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وما ینطق عن الہویٰ، یہ سورۃ نجم کی آیات ہیں، ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ اور نہ ہی وہ اپنی خواہشات سے کوئی بات کہتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ تو صرف وہی ہوتی ہے جو اتاری جاتی ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی بھی جو بات کرتے ہیں نا وہ اللہ کی طرف سے، اپنی طرف سے وہ کوئی بات نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی بات، جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وہ وحی ہوتی ہے، لیکن وہ وحی غیر مطلوع، اس کی تلاوت ہم قرآن مجید کی کرتے ہیں جو کہ کلام اللہ کا کلام ہے نا، اگرچہ جو اللہ کے نبی نے بات کی وہ بھی اللہ کی طرف سے، لیکن وہ وحی غیر مطلوع ہے۔ اور یہ سورۃ نجم کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے، اور سورۃ نجم کا ایک واقعہ ہے کہ سورۃ نجم اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ میں، اس کے آخر پہ سجدہ ہے۔ تو میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں، ہم پر اثر نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں، ہمارے آگے کوئی قاری صاحب پڑھ رہا ہو، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ کبھی جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، کبھی جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے، کبھی اللہ کی ناراضگی کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو وہ کیفیت ان کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ ہم وہ واقعی اجمی ہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ سعودی عرب میں ہمارے ملک کا ایک سفیر چلا گیا، تو وہ کہتا ہے کہ میں مسجد میں چلا گیا تو وہ امام صاحب نماز میں تلاوت کرنا شروع ہو گئے، وہ رونا شروع ہو گئے، ساتھ میں ادھر والے بھی سارے لوگ رونا شروع ہو گئے۔ میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، اب میرے پہ وہ کیفیت نہیں طاری ہو رہی، نہ مجھے رونا آ رہا ہے، بلکہ میں الٹا پریشان ہو گیا کہ ان لوگوں کو ہوا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں جب نماز ختم ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی، یہ کیوں رو رہے تھے؟ تو کہتا ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ فلاں سورت کی تلاوت کر رہا تھا اور اس میں اللہ کے عذاب کا تذکرہ تھا۔ تو کہتا ہے میری جانے بلا وہ کیا پڑھ رہا تھا کیا نہیں پڑھ رہا۔ کہتا ہے مجھے اتنا دکھ لگا کہ یار میں بھی تو مسلمان ہوں، قرآن مجھ پر اثر کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کون پڑھتا ہے قرآن؟ اچھا کیسے پڑھتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں، بس تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کو تلاوت کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن دیکھو آپ انگریزی کی کتابیں پڑھتے ہو تو آپ کو ٹیچر ایسے ہی پڑھا دیتا ہے، وہ آپ کو بتاتا نہیں کہ واٹ کا کیا معنی ہے، از کا کیا معنی ہے، وہ بتاتا نہیں ہے، تو آپ کو سوٹیوں کے ساتھ یاد کرواتا ہے۔ تو دیکھو اللہ نے کہا الرحمن علم القرآن، اللہ نے کہا میں رحم کرنے والا ہوں، میں تواڈے استاداں طرح سوٹیاں نہیں ماراں گا، رحم کر کے تانوں قرآن سکھاواں گا، اور میں تانوں بنان والا بھی ہاں۔ اسی پھر وہ قرآن سیکھنے، اسی قرآن نو صرف یہ سمجھ لیا کہ ایک حرف پڑھنا تے 10 نیکیاں لینیاں نے، سانوں پتہ ہی نہیں اللہ سانوں کہہ کی رہا ہے۔
اللہ اندے سانو دس کی رہا ہے، اللہ دے احکامات کی رہے، تو کوشش کرا کرو بیٹا قرآن ترجمے نال پڑھو، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ بھی آپ کی اوئے اس کو بھیجو باہر، اس کو باہر نکالو، آپ نکلو بیٹا باہر، آپ پیچھے چلے جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں، اور یقین کریں قرآن کو اب ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، ایسے واقعات، ایسے اسباق، ایسی ہدایات، اور آپ کو وہ لطف، وہ مزہ، وہ اللہ کے کلام اور وہ ساری چیزیں، لیکن ہم لوگ ٹائم نہیں نکالتے، ہم نے بہت سارے اور کام کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے۔ وحی کی مختلف صورتیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں وحی کی مختلف اقسام یا صورتوں کا ذکر کیا ہے، جن میں بعض درج ذیل ہیں۔ سچا خواب، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے سچے خواب آئے، اور یہ نبوت کا کتنواں حصہ ہے؟ 46واں۔ تو سچا خواب بھی انبیاء کے لیے ایک طرح کی وحی ہوتا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا، کیا آیا تھا؟ کیا خواب آیا تھا؟ بیٹے کو ذبح کر دو، تو پھر کیا تھا نا، ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے اور یہ سچا خواب ہے۔ فرشتہ آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، ان روح القدس نفث فی روحی، روح القدس نے میرے دل میں یہ دل پھونکی، بات پھونکی، یہاں پہ ہونا تھا دل لکھ دیا۔ فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کہی ہوئی بات یاد کر لیتے۔ اس صورت میں صحابہ بعض اوقات فرشتے کو دیکھتے، اور یہ کس شکل میں آتا؟ کس صحابی کی شکل میں؟ دیا قلبی کی شکل میں۔ اور جب فرشتہ آپ سے ایک لوہے کی موٹی زنجیر کو چٹان پر رگڑنے سے جو آواز آتی ہے، ویسی آواز آتی، فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا، اللہ کا پیغام دیتا، یہ سب سے سخت صورت ہوتی ہے، اور آپ کو شدید سردی میں بھی پسینہ آ جاتا، اور اگر اونٹنی کے اوپر اللہ کے نبی بیٹھے ہوتے تو اونٹنی زمین پر بیٹھ جاتی۔ وحی کی کیفیت اتنی سخت انبیاء پر ہوتی ہے، یہ والی وحی کی، سردی میں پسینہ آ جاتا اللہ کے نبی کو کہ اتنی سخت وحی آتی۔ اونٹنی پر ہوتے تو وہ بہت سے زمین پر لگ جاتی۔ فرشتے کو اس کی اصلی صورت میں دیکھتے اور وہ اللہ کا پیغام سناتا ہے۔ ایسا 2 مرتبہ ہوا، اللہ کے نبی نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا ہے ان کی اصلی شکل میں، ویسے وہ اسی شکل میں موسٹلی صحابی کی شکل میں آتے رہے۔ حجاب میں رہ کر براہ راست اللہ سے گفتگو ہوئی، ایسا معراج کے واقعے پر ہوا جب اللہ کے نبی معراج کے سفر پر گئے تھے۔ اور یہ کب ہوا تھا؟ یہ آپ کو نبوت کے 10ویں سال میں ہوا تھا، جب جس کو عام الحزن کہتے ہیں، یعنی کہ اس میں آپ کے چچا کی وفات ہوئی، اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور یہ سال اللہ کے نبی پر بہت زیادہ غم والا سال تھا۔ تو پھر اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا، مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی، ان کی دل جوئی کی، ان کو اپنے حجاب میں رہ کر اپنے ساتھ ملاقات کا شرف بخشا۔ اور دیکھو ہماری مصیبتیں، پریشانیاں، جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی انعام مل جائے، کوئی چھوٹی سی چیز مل جائے تو ہمیں دلاسا مل جاتا ہے۔ انبیاء کو کتنی پریشانیاں آئی ہیں کہ ان کو اللہ خود دلاسا دیتا ہے، انبیاء کو اللہ دلاسا دیتا ہے۔ اور دیکھو دلاسا دینے کے لیے اللہ کو وحی اتارنی پڑتی ہے۔ اس بات سے اندازہ کرو کہ ان کو کتنی تکلیف آتی ہوگی اللہ کا یہ کام کرتے ہوئے، نبوت کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے۔ آگے کرو بیٹا۔ اب اگر کوئی انسان کہے کہ میرے پاس فرشتہ آیا، یا کوئی کہے کہ مجھے غیب سے کوئی آواز سنائی دی، یا کوئی کہے کہ اللہ مجھ سے ہم کلام ہوا، تو کیا وہ سچا ہے؟ سچا ہے وہ؟ نہیں۔ انبیاء والا باب ختم۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک خوبصورت عمارت ہے، اس عمارت کی آخری اینٹ میں ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ نے نبیوں والا سلسلہ ختم کر دیا۔ اور نبی اکتسابی نہیں ہوتا، نبی محنت سے کوئی نہیں بن سکتا، یہ اللہ کی طرف سے چنا جاتا ہے۔ اللہ جس کو بنا دے، اللہ نے جتنے بنانے تھے اللہ نے بنا دیا۔ اب کوئی نبی، بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں تو وہ جھوٹے ہیں، وہ کذاب ہیں، اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیا کہ اتنے آئیں گے۔ وہ نہ صرف جھوٹا ہے بلکہ نبوت کے بند دروازے میں نقب لگانے والا ہے۔ آگے کرو بیٹا۔ مکی زندگی کے ہم مختلف مراحل میں تقسیم کر سکتے ہیں، دعوتی اعتبار سے 3 مراحل میں تقسیم کر سکتے ہیں۔
سن 1 نبوت سے سن 3 نبوت تک غیر اعلانیہ نبوت اللہ کے نبی نے اعلان نہیں کیا، اپنے دوستوں سے ملے، خاندان والوں سے ملے، اس سے ملے 1 2 3 4 اس طرح نبوت کی۔ پھر 4 سے 7 تک اعلانیہ، پھر اللہ نے کہا کہ اب نکل جاؤ اپنے رشتہ داروں کو۔ پھر اللہ کے نبی صفا کے اوپر کھڑے ہو گئے، صفا پہاڑی ابھی بھی وہ خانہ کعبہ میں موجود ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان کیا۔ وہ آگے آئے گا، میں اس لیے تفصیل نہیں بتا رہا، وہ کل کے سبق میں ہے، کل بتائیں گے۔ 10 نبوت سے 13 نبوت، 7 سے 10 والا یہ ختم ہے، یہ غائب کیا ہے نا، 7 سے 10 نہیں بتایا، کیونکہ یہاں میں اس دور میں اللہ کے نبی کو شیب ابی طالب جو گھاٹی تھی اس میں بند محصور کر دیا گیا تھا، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ تو 10 نبوت، 3 سال کفار نے اپنا جتنا زور لگانا تھا لگا لیا، لیکن اللہ کے نبی نے ہار نہیں مانی، وہ کام کرتے رہے۔ جب وہ ہار گئے، تھک گئے، تو پھر اللہ کے نبی نے 10 نبوت سے 13 نبوت تک مکے سے باہر، جب اللہ کے نبی نے طائف کا سفر بھی کیا، وہ بھی آگے آئے گا، وہ بھی آگے، بس یہ ویسے بتا رہے ہیں، تفصیل ان کی اگلے اسباق میں آئے گی۔ 1 نبوت سے 3 تک غیر اعلانیہ، 4 سے 7 تک اعلانیہ، 7 سے 9 تک شیب ابی طالب میں محصور، 10 نبوت سے 13 نبوت مکہ کے باہر قبائل کو دعوت۔ آگے کرو بیٹا، ٹائم کوئی نہیں رہ گیا، ہم نے 15 منٹ تک ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا اب یہ ہے اب وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے بند ہو گیا۔ اب وحی کی لذت اللہ کے نبی کو ایسی لگی کہ اب اللہ کے نبی سوچتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ دوبارہ نہیں ہو رہا۔ کبھی اللہ کے نبی سوچتے ہیں کہ میں جب قریش کے لوگوں کو بتاؤں گا تو وہ مجھے کہیں گے تم صادق اور امین تھے، تمہیں کیا ہوگا، میری بات نہیں مانیں گے۔ تو اللہ کے نبی وحی کا انتظار بھی کر رہے ہیں، فرشتے آنے کا انتظار بھی کر رہے ہیں کہ وہ فرشتہ آئے، مجھ سے ملے، مجھ سے بات کرے۔ یہاں تک کہ بخاری شریف میں آتا ہے اور یہ رحیق المختوم میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ میں پہاڑ پہ جاتا ہوں اور میں وہاں سے نیچے چھلانگ مار دیتا ہوں، کہ کیونکہ میں نے اگر یہ بات کی تو میری بات ہی کسی نے نہیں مانی کہ آپ پر وحی آ گئی۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں جاتا پہاڑ پر یہ سوچ کر کہ میں نے پہاڑ سے چھلانگ مارنی ہے، تو وہ فرشتہ آ جاتا، وہ کہتا آپ محمد ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، آپ یہ کام نہیں کریں۔ میں ان کی طرف دیکھتا رہتا، وہ میرا دھیان اس طرف ہو جاتا، پھر وہ چلے جاتے۔ 1 2 دفعہ اللہ کے نبی نے ایسے کیا، پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے پھر ارادہ کیا ایسے کرنے کا، تو اللہ کے نبی جب آئے پہاڑ کے اوپر چڑھے، ارادہ کیا، پھر وہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہا کہ محمد آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ محمد ہیں، میں جبرائیل ہوں۔ اللہ کے نبی کو کافی دیر اپنی طرف متوجہ رکھا۔ اب اتنی دیر ہو گئی کہ پیچھے سے اپنی خدیجہ جو ام المومنین ہے وہ پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں میرے خاوند اللہ کے نبی کہاں پہ چلے گئے۔ انہوں نے لوگوں کو بھیجا، وہ لوگ آپ کو ڈھونڈتے واپس چلے گئے۔ تو جب واپس چلے گئے تو پھر اللہ کے نبی کافی دیر اس دھیان میں اتنے مشغول ہوئے، وہ لطف آیا، دھیان بٹ گیا، واپس آئے، گھر آ کر بتایا، اور پھر خوف اور کپت کی تاری ہو گئی، چادر لی، چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ پھر وہ آیت وہ آئی، یا ایھا المدثر، اے چادر والے، اے کالی کملی والے۔ تو اللہ کے نبی، ہاں جی، قم فانذر، آگے اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ، آگے ربک فکبر۔ یہ میں نے آپ کو بتانا ہے اس میں کیا معجزہ ہے۔ ابھی وہ یہ بورڈ ہوتا نا تو پھر مزہ آنا تھا، لیکن میں چلو وہ آتا ہے تو میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی وہ فرشتہ آیا، اور یہ جب وحی آئی تھی نا، یہ وحی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی۔ اب اللہ کے نبی کو یہ بتا دیا، حضرت خدیجہ کو بھی پتہ چل گیا، پہلی وحی میں پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی ہے۔ اب ان کو کہہ دیا گیا کہ اب نبوت والا کام کرو، آپ لوگوں کو ڈراؤ، آپ کا رب بڑا ہے۔ سب سے پہلے یہ وحی جب نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ وہاں پر موجود تھی، انہوں نے وہیں پر اسلام قبول کیا۔ تو سب سے پہلے اسلام قبول کنہوں نے کیا؟ حضرت خدیجہ نے۔ یہ اعزاز بھی اللہ نے کس کو دیا؟ ایک عورت کو۔ اس کے بعد یہ اللہ کے نبی گئے ان کے پاس، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس۔ اللہ کے نبی 2 سال چھوٹے تھے اور اللہ کے نبی کے بڑے اچھے دوست تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر بتایا تو انہوں نے کہا، وہ بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت علی کی کفالت اللہ کے نبی کر رہے تھے۔
کہ اللہ کے نبی کے پاس وہ رہتے تھے، اللہ کے نبی ان کی ذمہ داری اٹھاتے تھے، ان کو بتایا وہ 9 یا 10 سال کے تھے، ان نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اگرچہ میں کمزور ہوں، میں چھوٹا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک یہ ہے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غلام تھے اور یہ کسی جنگ میں قیدی بن گئے تھے، تو قیدی بن کے ان کو جس ایک آدمی نے خریدا وہ حضرت خدیجہ ان کی پھپھو تھی، خالہ یا پھپھو تھی، چلو جو بھی، تو انہوں نے حضرت خدیجہ کو وہ دے دیا، اور حضرت خدیجہ نے یہ پھر اللہ کے نبی کو شادی کے بعد دے دیا۔ یہ اللہ کے نبی کا خادم تھا، غلام تھا، اور یہ بہت بڑے خاندان سے تھے، پیچھے کہ چچا اور ان کے والد ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے، ان کو پتہ تھا کہ زید بن حارثہ جنہوں وہ اس جگہ پر ان کے پاس ہیں، تو اللہ کے نبی کے پاس وہ آئے اور کہا کہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے نیک ہیں، تو ہم اس طرح اپنے بیٹے کو اور اپنے بھتیجے کو لینے آئے ہیں، اگر آپ ہم سے کچھ معاوضہ بھی لینا چاہیں نا تو ہم آپ کو معاوضہ بھی ادا کر دیں گے، کیونکہ اس دور میں غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، زید بن حارثہ کو بلاؤ، ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ نے ان کے ساتھ جانا ہے تو آپ چلے جائیں۔ اب یہ بچے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں اپنے والد صاحب کو اور اپنے چچا کو کہ میں نے ان میں جو دیکھا ہے نا، اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے ان سے دور نہیں کر سکتی، میں ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، آپ چاہے میرے باپ ہو یا چاہے میرے چچا ہو، میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا، میں نے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے تھے بعد میں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، کیونکہ عرب کے دور میں چونکہ اللہ کے نبی آخری نبی ہونے تھے، ان کے بعد ان کے اللہ نے کوئی لڑکا کوئی بیٹا اولاد نہیں رکھنی تھی، اس وقت عرب میں یہ رواج تھا کہ جس کو منہ بلّہ بیٹا بنا لیا جاتا تھا اس کو حقیقی بیٹا ہی سمجھا جاتا تھا۔ بعد میں اللہ، اور یہ بھی اللہ کی حکمتیں تھی ساری، بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول وضع کرنا تھا، اور یہ قرآن سے ہے اور ابھی بھی ہے کہ آپ کسی کا بچہ اڈاپٹ نہیں کر سکتے، اگر آپ کریں گے تو آپ اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے۔ اور بعد میں ان کی پھر اللہ نے کیا تو وہ بھی لمبا واقعہ شادی کا اور ان کی بیوی کا، وہ اگر آگے آیا تو اس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ تو یہ 4 لوگوں نے پہلے دن اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے اسلام قبول کرنے والے آپ مکہ مکرمہ میں ابوبکر صدیق بڑے مطلب کہ اپنے خاندان پر اپنے علاقے کے رئیس تھے، عزت دار تھے، بڑے گھرانے کے آدمی تھے، تو خاص مقام رکھتے تھے، ہر وقت آپ کے پاس لوگ آتے رہتے تھے۔ آپ نے بھی دعوت دین کا کام شروع کر دیا۔ آپ کی دعوت سے اسلام قبول کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 3 سالوں میں کل 40 کے قریب لوگ 40 کے قریب کچھ زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا، یعنی کہ 3 سال جب اللہ نے اعلانیہ دعوت نہیں کی۔ اعلانیہ دعوت تب شروع ہوئی تھی جب اللہ کے نبی نے صفا کے اوپر چڑھ کے اپنے خاندان والوں کو بلایا تھا، اور جب پھر ابو لہب نے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں پتھر مارے، وہ اس سے پہلے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ 40 لوگوں نے، اور پہلے دن یہ 4 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آگے کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ میں کئی ایسے لوگ گزرے ہیں جو دین ابراہیمی یعنی دین توحید پر قائم تھے۔ دین ابراہیمی کیا ہے؟ میں نے ایک دن آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور دیکھو ہماری جتنی عبادات ہیں، خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ ہم نماز کس طرف کر کے پڑھتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام سے نسبت جڑ گئی۔ ویسے بھی ہم دین ابراہیمی والے ہی ہیں، حقیقی طور پہ ہم ہی دین ابراہیمی والے ہیں۔ وہ تو انہوں نے اپنا دین بدل دیا، اپنی کتابیں بدل دی، اپنے اصول و ضوابط ہی بدل دیے نا، اور وہ اللہ کے نبی کو کہتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ عیسائی ہو جائیں یا آپ یہودی ہو جائیں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تو دین ابراہیمی والا ہوں، میں تو اسلام والا ہوں۔ اور پہلے بھی جو لوگ تھے نا وہ مسلمان ان کو کہا جاتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو حواری کہا جاتا تھا۔ تو دین ابراہیمی پر یعنی دین توحید پر ایک اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، قائم تھے، شرک اور دیگر برائیوں کو ناپسند کرتے تھے اور بالکل بھی ان میں شریک نہ ہوتے۔ نبی کریم بھی چونکہ شرک کو شدید ناپسند کیا کرتے تھے، تو مشرکین مکہ نے سوچا شاید محمد
صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی طرح ہیں جو شرک کو ناپسند کرتے ہیں۔ اب کیا تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ شرک نہیں کرتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن یہ اپنی ذات تک، اپنی حد تک، یہ کسی اور کو نہیں کہتے تھے کہ آپ بھی یہ کام چھوڑ دو، یہ کسی کو مطلب تبلیغ نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جیسے یہ لوگ ہیں امیہ بن ابی اسلط، قوس بن قیس یا جو بھی ہے بن سعدہ، زید بن عمرو بن نفیل، اسی لیے ہاں جی عمرو بن نفیل، زید بن عمر بن نفیل، اس لیے غیر اعلانیہ دعوت کے عرصے میں خبر ہونے کے باوجود بھی مشرکین مکہ نے آپ کو یا دیگر صحابہ کو تانگ نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جیسے دوسرے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شرک کو ناپسند کرتے ہیں، یہ ایسے ہی اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو انہوں نے تانگ نہیں کیا، اور اللہ کے نبی پر جو آزمائشیں اور جو سختیاں آئیں وہ کب آئیں؟ جب اللہ کے نبی نے اعلانیہ دعوت کی اور پھر انہوں نے مظالم کے پہاڑ توڑ ڈالے اور جو وہ کر سکتے تھے وہ کیا۔ آخرکار جب وہ تنگ آ گئے تو پھر وہ آگے کہ آپ کو سرداری چاہیے سرداری لے لو، دولت چاہیے دولت لے لو، علاقہ چاہیے علاقہ لے لو، عورت چاہیے عورت لے لو۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر یہ چاند سورج اور ساری زمین بھی دے دے تو میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر انہوں نے وہ معاشرہ شیب ابی طالب میں اللہ کے نبی کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دے، اس کا تذکرہ کل آئے گا۔ دیکھو یہ ان کا گمان تھا، اس لیے انہوں نے اللہ کے نبی کو کوئی تانگ نہیں کیا کہ بس یہ انہی کے ساتھ ہے، لیکن اللہ کے نبی اپنا کام کرتے جا رہے ہیں۔ 40 لوگ ہو گئے، لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ 3 سال بعد ان کو بھی خبر ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو ہماری چودراہٹ بھی جا رہی ہے، ہمارا دین بھی جا رہا ہے، ہمارے باپ دادے کا دین، ہمارے باپ دادے کا نام، تو یہ سارا کچھ ختم ہو رہا تھا۔ پھر ان لوگوں کو ذرا خیال آیا تو پھر اتنی دیر میں اللہ نے اعلانیہ جو دعوت کا حکم بھی دے دیا۔ آگے کرو، یہ مکی اور مدنی، یہ پیچھے کرو۔ مکی دور وہ ہے جو اللہ کے نبی نے مکے میں گزارا، ٹھیک ہے، اور مدنی جو مکی اور مدنی صورتوں میں، مکی اور مدنی صورتوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب مکہ میں تھے کتنے سال تھے؟ 13 سال۔ اس میں اللہ کے نبی طائف بھی گئے اور بھی علاقوں میں، 10 سال تو مکے کے اندر کی، 3 سال غیر اعلانیہ، 3 سال اعلانیہ، پھر شیب ابی طالب میں 10 سال کے بعد اللہ کے نبی طائف گئے، ادھر ادھر کے علاقوں میں مختلف میلوں میں جا کر لوگوں کو کہتے رہے، وہ آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ سارا دور بھی مکے کا دور ہے، اور اس دور میں اللہ تعالیٰ نے کیسی صورتیں، مکی صورتوں میں کیا تھا؟ توحید کا تھا۔ اللہ نے پہلے عقیدہ پختہ کیا، توحید کے بارے میں بتایا، صبر کے بارے میں بتایا، برداشت، کیونکہ حالات ایسے تھے نا، اللہ کے نبی کے اوپر ہر طرف سے کفار مظالم ڈھا رہے ہیں، یعنی اتنا تانگ ہو گیا کہ اب اللہ کے نبی کے پاس صحابہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان کے اوپر ہاتھ اٹھائیں، نہیں اجازت دی۔ تو اس سے ایک اور بھی نقطہ ملتا ہے کہ اگر طاقت نہیں تو آپ تحمل سے، طریقے سے، حکمت عملی سے اپنے کام کو جاری رکھیں۔ جیسے میں نے کہا کہ آپ بات حق کی کرتے رہیں، اگر طاقت نہیں تو ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اٹھائیں گے۔ اللہ نے 10 سال نہیں کیا، پھر اللہ نے درمیان میں اجازت دی ہجرت کی، وہ حبشہ کی طرف چلے گئے، اور وہاں پہ بھی کہا کہ اگر کوئی رہ جائے تو اس کے لیے اجر ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے کفار نے، مشرکین نے زندگی بڑی تنگ کر دی ہوئی تھی، تو کچھ لوگ چلے گئے، وہ آگے تذکرہ سارا آئے گا۔ تو مکی جو صورتیں ہیں ان میں تحمل، صبر، برداشت، عقیدہ، شرک کا رد، بتوں کا سارا بتایا، یہ ساری چیزیں۔ اور مدنی صورتیں وہ ہیں کہ جب اللہ نے مسلمانوں کو ایک ریاست دے دی، ایک ملک دے دیا، تو پھر اسلام کے جو فرائض ہیں جیسے حج ہے، نماز ہے، کلمہ ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے اللہ نے عقیدہ پختہ کیا، مسلمانوں کی ٹریننگ کی، تیاری کی۔ یہ آگے پڑھ لیتے ہیں، پھر یہ بس یہ آخری ہے۔ مکی صورتیں ہجرت سے قبل نازل ہوئیں، مدنی صورتیں جو ہجرت کے بعد۔ اب مدنی صورتوں میں اللہ کے نبی مدینے سے مکہ بھی آئے تھے، مختلف غزوات بھی کیے، وہ ساری اس دوران جو بھی صورت نازل ہوئی وہ کون سی صورت ہوگی؟ مدنی ہوگی۔ چاہے اللہ کے نبی حنین میں گئے، مکہ میں گئے، کسی اور علاقے میں گئے، وہ ہوں گی مدنی ہی، چاہے وہ نازل کسی اور علاقے میں جا کے، لیکن وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ مکی صورتوں کے مضامین تو شرک کی نفی، کیوں یہ سب سے بڑا گناہ تھا
جس کا ختمہ کرنا تھا، کلا کما کرنا تھا، یہ تھا دین اسلام کی دعوت۔ وہ دعوت اللہ نے بتائی کہ اب سب سے پہلے گھر سے شروع کرو، اپنی خاندان سے شروع کرو، اپنے علاقے سے کرو، پھر اپنے علاقے سے باہر جاؤ۔ وہ الباس بعد الموت اور کی آخرت کہ آنے سے پہلے، ہمارا دنیا کے آنے سے پہلے عالم برزخ، اور موت کے بعد جو حالات ہیں جنت کے، جہنم کے، قیامت کے، قبر کے، یہ سارے ہیں۔ آپ مکی صورتوں میں پڑھیں گے تو یہ چیزیں مل جائیں گے، اور ایمانیات دین۔ اور مدنی صورتوں کے مضامین احکام و مسائل جیسے نماز، روزہ، جہاد، نکاح، طلاق، زکوٰۃ، سود، لین دین اور تجارت کے معاملات شامل ہیں۔ اور آگے کرو، سیرت کے متعلق آج کا نقطہ تعلیم یہ پڑھ لیتے ہیں۔ عبداللہ بن یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں، میں نے اپنے والد کو یہ کہتے سنا، علم جسم کی راحت سے حاصل نہیں ہوتا، یعنی کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ دین مشقت سے آتا ہے، تو علم بھی 100 کے علم نہیں لبنا، اپنے جسم نو، اپنی جان نو وقت پانا ہے، گھر بہن دی بجائے مسجد آنا ہے، سکول جانا ہے، محنت کرنی ہے، وقت دینا ہے، تو نہیں علم ملنا ہے۔ اور علم ہی تو دسے گا کہ تسی ہے کی ہو، تسی کرنا کی ہے، تسی آئے کتوں، تسی جانا کتے، تو بنان والا کون ہے، کیوں نے بنایا، کی تہاڈا مقصد ہے، کی تسی زندگی گزارنی، یہ سارا علم ہے۔ سکول ہے تسی بڑے مضمون پڑھ دے ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ تسی اپلائی کر دو صرف دنیاوی زندگی تے، سارا کچھ پڑھو لیکن بیس اپنی نہ بھولو۔ بیس وڈی ہے کہ تسی اللہ کو جانا اور اللہ نو جواب دے ہونا ہے، ان دی تیاری کرو، باقی چیزاں تے پھر چونگے چی لاب جانے نے، حاجی جو یہ سب کہندے ہوندے نے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اوقات الصلاۃ سے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث مبارکہ کو مختلف اسناد سے جمع کیا۔ آپ کے علاوہ کوئی محدث اس حدیث کو ان تمام اسناد سے ایک جگہ جمع نہیں کر سکا۔ یہ آپ کی عظیم محنت ہے، وہ اٹینڈنس شیٹ دینا۔ یقیناً آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ مشقت بھی اٹھانی پڑی ہوگی۔ آپ نے اوقات الصلاۃ کی نہ حدیث کے درمیان عظیم محدث یحییٰ بن ابی کثیر کا ایک قول ذکر کیا، گویا کہ آپ یہ بتا رہے ہوں کہ اس طرح کہ علم و مرتبہ کے حصول کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اٹینڈنس سیٹ کدھر گئی؟ دفتر میں پڑی ہوگی، وہ لے آؤ، آج وہ لازمی لگا